اس لیے کہ اصل پرپز کیا تھا؟ پرپز یہ ہے کہ جو کام ذمہ لگایا جا رہا ہے اس کام کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے، گول کو اچیو کرنا ہے، اصل پرپز یہ ہے۔ اس کے لیے جو زیادہ سوٹیبل ہوگا اس کی ذمہ داری لگے گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ یہ جو مہم جا رہی ہے اس میں عمر بن عاص سوٹیبل آدمی ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے تھے، ذمہ داریاں دیتے ہوئے لوگوں پر اعتماد کرتے تھے، لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے تھے، لوگوں پہ ٹرسٹ کر کے ان کو ذمہ داریاں دو، ان پہ ٹرسٹ کرو، کام کرنے کا ان کو موقع دو۔ یہ سینئر اور جونیئر کی بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ اصل دیکھنا یہ چاہیے کہ میں اگر پیچھے بھی ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے، دیکھنا مجھے یہ ہے کہ میری جماعت کے لیے ہو از دا موسٹ سوٹیبل پرسن، اس برانچ کے لیے، اس کام کے لیے، اس کمپین کے لیے موسٹ سوٹیبل کون ہے، اس کو ذمہ داری دیتے ہیں۔ سب کچھ میرے پاس ہو تو پھر تو میں جماعت کا حصہ ہوں، اگر مجھ سے کچھ لیا جائے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ رویہ جماعتی رویہ نہیں ہے۔ کوئی جھگڑا وہاں نہیں تھا، 300 لوگ چلے، قافلہ جب نزدیک پہنچا ہے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ 300 لوگ تھوڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ریکویسٹ بھیجی، بندہ بھیجا کہ کچھ اور لوگ بھیج دیجیے مدد کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 200 اور صحابہ بھیجے، اور یہ جو دوسرا دستہ بھیجا ہے نا، اس کے کمانڈر بنایا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سینئر صحابی ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ اور اس لشکر کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی شامل ہیں، شیخین بھی، موسٹ سینئر لوگ بھی موجود ہیں اس کے اندر۔ اور جب یہ دستہ چلنے لگا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، ان تکونا جمیعا ولا تفترقا، اکٹھے رہنا، اختلاف نہ کرنا، مل کے کام کرنا، اختلاف نہ کرنا۔ یہ نصیحت فرما کے آپ نے دعائیں دے کے رخصت کر دی۔ جب یہ 200 کا لشکر وہاں پہنچے نا، نماز کا ٹائم ہوا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ میں بڑا بھی ہوں، سینئر بھی ہوں، اور لشکر کا کمانڈر بھی ہوں، تو میں جماعت کرواتا ہوں۔ لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا، کہنے لگے کہ اصل میں آپ میری مدد کے لیے آئے ہیں، ریئل بیسک رسپانسبلٹی میری ہے، آپ میری مدد کے لیے آئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کمپین میں مجھے جو بھی اعزاز ملا ہے میں کوئی بھی مس نہیں کرنا چاہتا۔ ایک اپنی سوچ ہے، میں اس میں سے کوئی بھی آنریبل چیز مس نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یہ اعزاز ملا ہے فرسٹ ٹائم کہ میں کمانڈر ہوں تو امام بھی میں ہی ہوں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے ٹھیک ہے، اس طرح کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے لشکر کی جماعت کرا لیں، میں اپنے لشکر کی جماعت کرا لیتا ہوں، مجھے بھی نبی علیہ السلام نے کمانڈر بنایا ہے، باتیں تو ہو جاتی ہیں نا۔ کہا نہیں، جب آپ مدد کے لیے آئے ہیں تو اب آپ نے میرے لشکر کو جوائن کر لیا، اب ایک بن گیا، اب دو نہیں رہے، اب میں ہی اصل میں کمانڈر ہوں اور میں ہی جماعت کراؤں گا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چلتے ہوئے مجھے ایک بات کی تھی، ان تکونا جمیعا، اکٹھے رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ وہ ایک بات سنائی اور پیچھے ہٹ گئے، فرمایا ٹھیک ہے آپ جماعت کراؤ، آپ ہمارے امام ہو، آپ ہمارے قائد ہو، آپ ہمارے کمانڈر ہو۔ ایک بات آئی ذہن میں آ گئی، وہ یاد آ گئی، پیچھے ہٹ گئے، اختلاف ختم ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کتنی باتیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، اس طرح کی کتنی باتیں ہم نے سنی ہوتی ہیں، تنظیم پہ، تحریک پہ کتنے اسٹڈی سرکل ہوئے ہوتے ہیں، کتنی تقریریں سنی ہوتی ہیں، کتنی کتابیں اس لیے پڑھی ہوتی ہیں،
اطاعت امیر پہ، تنظیم کی اہمیت پہ، ڈسپلن پہ کیا کچھ نہیں جانتے ہوتے، لیکن جب اس طرح کے موقع آتے ہیں تو قربانی دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے جماعتوں کے اندر، یہ بڑی قربانی ہے۔ اصل بات اس جماعت کا حصہ بننا ہے۔ جو پوزیشن بھی دے دی جائے وہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذمہ لگ گئی ہے وہ میرا امیر ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے تو بھی، وہ مجھ سے چھوٹا ہے تو بھی، میں اس کی اطاعت کروں گا، میں اس کی بات مانوں گا۔ اختلاف ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے ایک امام ہونا، ایک جماعت ہونا، اس میں بحث کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بحث بے مقصد تھی، یوز لیس ہے، پوائنٹ لیس ہے بحث کرنا۔ تو جماعت نے بے مقصد بحث کے اندر وقت بھی ضائع نہیں کیا، توانائی بھی ضائع نہیں کی، فوراً مسئلہ حل کر دیا۔ جب تحریکوں کے اندر نان ایشوز کو ایشوز بنا لیا جاتا ہے جماعتوں کے اندر، اس پہ وقت لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، تو جو اصل کام ہوتا ہے نا وہ رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ان سے ہٹ جاتی ہے، جو نان ایشوز کو تحریکوں کو ایشو بنا لیتے ہیں، پھر انہی پہ سارے وقت لگ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت کے وعدے ہیں نا اس جماعت سے، وہ بھی سٹاپ ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہیں انہی الٹی سیدھی بحثوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، کہیں اپنی ذات کے لیے، کہیں اپنی بات کے لیے، کہیں اپنی رائے کے لیے، کہیں اپنے جذبات کے لیے تحریکوں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ دلوں میں لوگ لے کے یہ باتیں بیٹھ جاتے ہیں، پھر کسی کام کے اندر بھی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، کسی کام کے اندر بھی۔ آپ نے یہ اصطلاح سنی ہوگی کہ لوگ غیر فعال ہو گئے ہیں، ان ایکٹیو ہو گئے ہیں، اتنی عرصے سے رکن ہیں، اب ان ایکٹیو کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ کیوں وجہ نہ؟ کیا اللہ کی رضا بہت زیادہ جمع کر لی ہے، اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی؟ کوئی سالڈ ریزن ہے؟ کیا بات ہے، گھر میں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ جو اللہ رب العالمین نے برکت کے، مدد کے، رحمت کے وعدے جماعت کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، وہ کسی انڈیویجول کو نہیں مل سکتے بغیر جماعت کے، وہ کتنا ہی نیک اچھا ہو کیوں نہ ہو۔ جو چیزیں اللہ نے وعدے جماعت کے ساتھ کیا ہے وہ انفرادی زندگی میں مل ہی نہیں سکتی، تو وہ تو جماعت کا حصہ بننے سے ہی ملیں گی، ان ایکٹیو ہونے سے نہیں۔ قربانی دینا سیکھنا ہے، اپنے جذبات کو پیچھے کرو، جماعتی مفادات کو سامنے لاؤ، جس کام آئے ہو اس کام کو سامنے رکھو۔ ہم کسی مہم پہ نکلے ہیں، ہمارا کوئی گول اور ٹارگٹ ہے، اس کو ہمیں اچیو کرنا ہے، اور اگر یہیں جھگڑا شروع ہو گیا کہ کون امام ہوگا اور کون نہیں ہوگا تو اپنے گول کو کیسے اچیو کریں گے؟ کہا ٹھیک ہے آپ امامت کراؤ، بات ختم ہوگی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرنے لگے، جب بھی وقت آتا تھا وہ امام ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے پلاننگ کی، امیر کا کام ہوتا ہے نا، پلاننگ کی، اور پلاننگ بڑی سخت کی۔ کہنے لگے کہ سفر بھی رات کو ہوگا، دن میں موومنٹ نہیں ہوگی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا لشکر ایکسپوز نہ ہو اور اچانک جا کے پکڑوں بنو قطاع کو، ان کو موقع نہ دوں۔ رات کو سفر کریں گے، دن کو موومنٹ نہیں ہوگی، اور سخت سردی کی راتیں ہیں، اور پھر ساتھ حکم یہ دیا کہ کوئی بندہ بھی آگ نہیں جلا سکتا، جس نے آگ جلائی میں سخت سزا دوں گا، تاکہ آگ کی روشنی سے بھی لوگوں کو پتہ نہ چل سکے۔ اب بڑی سخت سردی کا موسم ہے، لوگ مشکل میں پڑ گئے ہیں، کوئی اتنی چیزیں تو تھی نہیں نا ان کے پاس جو سردی سے پروٹیکشن کے لیے، وہ زمانہ ہی ایسا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے بھی کسی کے پاس ہاف ہے، کسی کے پاس پورا ہے، تو لوگ سخت سردی محسوس کر رہے تھے، جانوں کے خطرے پڑ گئے تھے۔ ایک صحابی نے مجبور ہو کر آگ جلائی، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا، جا کے بجھائی اور سختی سے پیش آئے، کہا خبردار آئندہ کوئی آگ جلائے۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ چلو اس لشکر میں اللہ کا شکر ہے کہ ابو بکر جیسے لوگ موجود ہیں، عمر جیسے لوگ موجود ہیں رضی اللہ عنہما، ان سے جا کے درخواست کرتے ہیں، ان سے سینئر تو کوئی نہیں ہے،
ان سے جا کے سفارش کرواتے ہیں کہ یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں، ہمیں آگ کی ضرورت ہے، مر جائیں گے، سردی برداشت نہیں ہو رہی، ان سے سفارش کرائی۔ وہ دونوں تشریف لائے، سفارش کی، ہاں ٹھیک ہے ضرورت ہے، آگ جلانے کی اجازت ہونی چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے۔ کہا نہیں، میں اس کی اجازت نہیں، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، میں یہ اعزاز کھونا نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، میں ہر صورت میں ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بات کر دی، نہیں سنی گئی، خاموش ہو گئے۔ کسی نے نہیں کہا یہ توہین کی ہے بڑے لوگوں کی، یہ سینئر کی انسلٹ ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی ہماری قیادت اور کمان، یہ لوگ تحریکوں کو چلائیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے بزرگوں کا۔ اور یہ ٹھیک ہے، ایک امیر ہے، اس کی ایک اپنی سوچ ہے، اس نے ایک اسٹریٹجک پلاننگ کی ہے اور اس کو عمل کرنے کا پورا موقع دینا چاہیے۔ میں نے اپنی بات رکھ دی ہے، اگر مان لیں